میں فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اے میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے ابراہیم کو آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، نبی پہلے بھی تھا، رسول پہلے بھی تھا، امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد اللہ نے کہا ابراہیم میں تجھے ایک اعزاز عطا کرنا چاہتا ہوں، چونکہ میرے امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ اللہ نے جب نبی بنایا تو نہیں کہا اللہ میری ذریت میں بھی نبوت کو رکھنا، جب رسول بنایا تو نہیں کہا میری ذریت میں بھی رکھنا، جب امامت کی منزل آئی، امامت کو اتنا بڑا عہدہ تھا، عہدہ ملتا ہی حضرت ابراہیم نے کہا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، پروردگار اس امامت کو میری نسل میں رکھنا۔ کہا میرے ابراہیم میں وعدہ کرتا ہوں نسل تیری نسل میں امامت چلے گی، لیکن ایک شرط کے ساتھ امام وہ بنے گا جس نے زندگی میں کسی پہ ظلم نہ کیا۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے انی جاعلک للناس لوگوں کے لیے امام بنایا۔ میں تھوڑی سی آپ کی توجہات چاہتا ہوں اور پھر پیغام کی طرف آ جاؤں گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ انی جاعلک للناس اماما۔ پڑھے لکھے لوگ موجود ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی ایک غار میں۔ حضرت ابراہیم کی ولادت کہاں پہ ہوئی؟ ایک غار میں۔ 13 سال تک حضرت ابراہیم اس غار کے اندر رہے۔ تو مجھے کہنے دو اتنے بڑے اجتماع میں اللہ نے جسے لوگوں کا امام بنانا تھا اللہ نے اسے غار میں بھیجا، اور جسے کائنات کا امام بنانا تھا اسے اپنے گھر میں بھیجا۔ جسے اللہ نے لوگوں کا امام بنانا تھا کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں، اسے ایک غار میں بھیجا، اور جسے کائنات کا امام بنانا تھا اسے اپنے گھر میں بھیجا۔ نہیں، حضرت ابراہیم کو لوگوں کا امام بنانا تھا۔ حضرت ابراہیم جسے لوگوں کا امام بنایا اس نے بت توڑے، بت پرستوں سے چھپ کر۔ حضرت ابراہیم نے بت توڑے ہیں نا، بت شکن ہے نا، اس دن بت توڑے ہیں جس دن بابل کے رہنے والوں کا میلہ تھا۔ میلہ دیکھنے سارے لوگ چلے گئے، حضرت ابراہیم کو بلاتے رہے ہمارے ساتھ چلو۔ کہا نہیں انی سقیمن، تمہارے شرک کی وجہ سے میں اندر سے بیمار ہوں، تمہارے میلوں میں نہیں جا سکتا ہوں، تم چلے جاؤ۔ وہ چلے گئے، اکیلے بچ گئے حضرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم جسے لوگوں کا امام بنانا تھا اس نے بت توڑے، بت پرستوں سے چھپ کر، اور جسے کائنات کا امام بنانا تھا اس نے بت توڑے،
जिसे अल्लाह ने लोगों का इमाम बनाना था उसने बुत तोड़े जमीन पे खड़े होकर, जिसे अल्लाह ने कायनात का इमाम बनाना था उसने बुत तोड़े मोहरे नबूवत पे सवार होकर। हजरत इब्राहिम ने बुत तोड़े जमीन पे खड़े होकर, और किसी ने उसका कसीदा नहीं पढ़ा, लेकिन अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा, जब हजरत हैदर कर्रार मोहरे नबूवत पे सवार होकर खाना काबा के अंदर बुतों को तोड़ रहे थे, पैगंबर कसीदा पढ़ रहे थे, या अली खुशा बहाल तू के कारे हकमी कुनी, खुशा बहाल मन के बारे हकमी कसम, या अली तेरे क्या कहने, तू हक का काम कर रहा है, मेरे क्या कहने, मैंने हक को उठाया। या अली तेरे क्या कहने, तू हक का काम कर रहा है, या अली मेरे क्या कहने, मैंने जिसे अल्लाह ने लोगों का इमाम बनाना था उसने जमीन पे खड़े होके बुत तोड़े, जिसने कायनात का इमाम बनना था वो मोहरे नबूवत पे सवार हुआ। नहीं, एक जुमला और सुनते चले जाओ, अरे जिसे अल्लाह ने लोगों का इमाम बनाना था उसने नमरूद के दरबार में कहा, अगर तू अल्लाह है, तू खुदा होने का दावा करता है, मेरा अल्लाह तो वो है जो मशरक से सूरज उभारता है, मगरिब में गुरूब करता है, अगर तू खुदा है जरा मगरिब से उभार दे, फबोहित अल्लज़ी कफर, मरो काफिर मबहूत हो गया, मगरिब से कैसे निकाले। लेकिन जिसे अल्लाह ने कायनात का इमाम बनाना था उसने एक उंगली के इशारे से मगरिब से सूरज निकाला, सर सजदे में रख के कहा, ए बाबा इब्राहिम, मगरिब से सूरज निकालना दलील रबूबियत नहीं, सजदा देना दलील बंदगी है। मगरिब से सूरज निकालना ये दलील रबूबियत नहीं, सजदा करना दलील बंदगी है। हाँ, जिसे अल्लाह ने कायनात का इमाम बनाया, शियो नाज करो, अल्लाह ने मासूम बना के भेजा। मैं अकीदा अर्ज कर रहा हूं, जिसे अल्लाह ने कायनात, जिसे भी अल्लाह ने इमाम अपना नुमाइंदा बनाया, नबी की शक्ल में, रसूल की शक्ल में, इमाम की शक्ल में, अल्लाह ने उसे मासूम बनाया। और मासूम किसे कहते हैं? जो गलती न करे, जो अल्लाह की नाफरमानी न करे, थोड़ा सा दुरुस्त कर लेना, उसे नहीं कहते जो गुनाह न कर सकता हो, उसे मासूम नहीं कहते। मासूम उसे कहते हैं जो कर सकता हो और न करे। अगर कर ही नहीं सकता, भाई अंधा कहे मैंने कभी भी नामहरम औरत को नहीं देखा, बहरा कहे मैंने कभी झूठ गीबत गिना कभी नहीं सुना, तेरे तो कानों में सुनने की सलाहियत ही नहीं है। गूंगा कहे मैंने झूठ कभी नहीं बोला, मैंने गीबत कभी नहीं की, मैंने बोहतान कभी नहीं लगाया, मैंने चुगलखोरी कभी नहीं की, तू तो गूंगा है, कर ही कुछ नहीं सकता। जिसके हाथ कटे हैं वो कहे मैंने कभी किसी यतीम को नहीं मारा, ये कमाल नहीं है। कमाल ये है आंखें हो और उधर देखे जिधर अल्लाह चाहे। आंखें हो उधर देखे जिधर अल्लाह चाहे, कान हो और वो सुने जो अल्लाह चाहे, ज़बान हो और अली वो बोले जो अल्लाह ने तुझे मासूम रहबर दिया। जो गलती कर सकते हैं लेकिन करते नहीं हैं, गुनाह करने पे कादिर हैं
لیکن عظمت الہی اتنی ذہن میں موجزن ہے، کس کی مخالفت کروں؟ جسے علی سجدے کرے، جسے زہرا سجدے کرے، جسے حسنین شریفین سجدے کریں، ان کی نافرمانی کروں؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ میں عقیدہ بیان کر رہا ہوں، جو علی معصوم ہے وہ کبھی شراب نہیں پیے گا۔ دیہاتوں میں رہتے ہو، پتہ نہیں تم تک یہ بات پہنچی ہے کہ نہیں، کہ ایک بد زبان نے آج ٹی وی پہ آ کے کسی غلط روایت کا سہارا لے کے میرے علی حیدر کرار کے دامن عصمت کو داغدار کرنے کی کوشش کی۔ اس نے ایسی غلط روایت پڑھ کے اپنے نسب کا اظہار کیا۔ علی کو ترمذی کی غلط روایتوں سے نہ پہچانو، علی کو سمجھنا ہے تو قرآن کو لے آؤ۔ القرآن وعلی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن کا تعلق علی کے ساتھ، علی کا تعلق قرآن کے ساتھ اتنا گہرا ہے، اتنا محکم ہے، اتنا مضبوط ہے، اتنا مسلسل ہے، اتنا مستقل ہے۔ اگر قرآن انسان کی شکل میں آتا تو علی ہوتا۔ اگر قرآن انسان کی شکل میں ہوتا تو علی ہوتا، اور اگر اللہ میرے علی کو کتاب کی شکل میں نازل کرتا تو علی قرآن ہوتا۔ علی کو سمجھنا ہے تو ترمذی کی روایتوں سے نہیں، قرآن سے سمجھو۔ جھوٹی روایتیں پڑھتا ہے نا، جھوٹی روایتیں سے کہ علی نے شراب پی ہے۔ میں تجھے سچی روایت بتاؤں، میرا مولا علی کہتا ہے اگر ایک دریا میں شراب کا قطرہ چلا جائے، وہ پانی دریا سے بہتا ہوا نہروں میں چلا جائے، نہروں سے کھال میں چلا جائے، کھال سے کھیت میں چلا جائے، کھیت میں جانے سے گھاس اگے، وہ گھاس کوئی گھوڑا کھائے، ابو طالب کا بیٹا اس گھوڑے پہ بھی نہیں بیٹھے گا۔ شراب پی ہے، میرا مولا کہتا ہے جس گھاس کو پانی شراب والا ملے، نہیں مجھے مجبور نہ کرو، ہمیں تنگ نہ کیا کرو، ہم تو بھول گئے اس بات کو، ہم نے تو بند کر دیا اس بات کو، ہمیں مجبور نہ کرو، ورنہ ہم بتائیں گے شراب حرام ہونے کے بعد کس کس کے گھر سے مٹکے برآمد ہوئے۔ سچی روایت سنو، اگر قرآن سے بھی علی سمجھ نہیں آتا، ارے قرآن سے سمجھ کیسے آئے؟ قرآن تو تب سمجھ آئے گا اگر وارثان قرآن سے لوگے۔ ہاں قرآن سے تمہیں سمجھ نہیں آئے گا، میں تمہیں سمجھاتا ہوں میرا علی کہاں ہے، میرا علی کیسا ہے۔ علی شراب پیے گا، زبان کو بند کر، پلید زبان کو نہ کھول، علی شراب نہیں پیے گا۔ قرآن سے سمجھ نہیں آتی، مدینے چل، مدینے میں آ، ایک دربار لگا ہے، ایک بہت بڑے بادشاہ کے بیٹے نے شراب پی۔ ایک بہت بڑے بادشاہ کے بیٹے نے شراب پی۔ میں نام نہیں لیتا، نہ بادشاہ کا نام لیتا ہوں، نہ اس کے بیٹے کا نام لیتا ہوں۔ اس کے بیٹے کی کنیت ہے ابو شہمہ، جاؤ جا کے کتابوں میں دیکھ لینا۔ اس نے پی شراب، شراب پی، حد جاری ہونے کے لیے مقدمہ چلا، فیصلہ
ہوا، اس نے اقرار جرم کیا میں نے شراب پی ہے، حکم ہوا قاضی کا، بادشاہ نے کہا اسے کوڑے مارے جائیں۔ ارے مسجد بھری ہے، صحابہ کا مجمع ہے، یہ مجرم اٹھتا ہے کہتا ہے میں نے شراب پی ہے، میں نے جرم کیا ہے، مجھے کوڑے مارو۔ لیکن اس بھرے مجمع میں وہ مارے جس نے آج تک شراب نہ پیا۔ جس نے آج شاہی ہے، علی کی شان شاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، ہر ایک میزان میں تولا، صبح کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ پورے مجمع میں اعلان ہوا وہ کوڑے مارے جس نے آج تک شراب نہ پی ہو۔ پوری روایت توجہ سے سننا، پورے مجمع پہ سناٹا، کوئی نہیں اٹھتا ہے، کوئی نہیں بڑھتا ہے، کوئی نہیں تازیانے کو ہاتھ لگاتا، سارے مجمع پہ سناٹا۔ ادھر سے علی اٹھے کہ حسن بیٹا تم بھی آؤ، حسین بیٹا تم بھی آؤ، دایاں ہاتھ تم پکڑو، بایاں ہاتھ تم پکڑو۔ علی نے کوڑے مار کے اس مجرم سے کہا جب لحد میں جانا اپنے خالق سے کہنا مجھے اس نے کوڑے مارے جس نے آج تک تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ نے مجھے معصوم رہبر دی، اللہ نے مجھے بے مثال رہبر دی، اللہ نے مجھے ایسے رہبر دیے ہیں پیغمبر کے بعد، اللہ نے دیے پیغمبر کے بعد اس ساری کائنات تخلیق میں جس کا بدل نہیں۔ مجھے اللہ نے علی حیدر کرار جیسا رہبر دیا جو معصوم بھی ہے، جو عالم بھی ہے، جو محراب مسجد کی زینت بھی۔